آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر کے بارے میں بتائیں گے جو ہر انسان نے طے کرنا ہے۔ ایک ایسا سفر جو کسی کے لیے راحت کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی کے لیے عذاب کا۔ یہ ہے موت کا سفر۔ پہلا مرحلہ، یوم الموت۔ ایک دن جو بالکل عام دن کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی دن یوم الموت ہوتا ہے۔ انسان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، سینے میں گھبراہٹ، دل پر بوجھ، لیکن اسے خود یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ دوسرا مرحلہ، روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر جسم آہستہ آہستہ ہوتا جاتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے۔ پہلے پیروں سے جان نکلتی ہے، پھر گھٹنوں، پیٹھ، سینے تک، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ بس بیمار ہے، لیکن در حقیقت اس کی روح اپنا سفر شروع کر چکی ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، روح حلق تک پہنچتی ہے۔ پھر روح آہستہ آہستہ حلقوم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب انسان کچھ بول نہیں سکتا، بس دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب وقت قریب آ چکا ہے۔ چوتھا مرحلہ، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب روح گلے تک آتی ہے تو دنیا اور آخرت کے بیچ کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ انسان ان فرشتوں کو دیکھتا ہے جنہیں اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل حقیقت اب شروع ہو چکی ہے۔ پانچواں مرحلہ، ملک الموت کا ظہور۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ملک الموت اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ، اور اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے تو فرشتے سختی سے اس کی روح کھینچتے ہیں۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، مکمل جدائی، اور پھر روح مکمل طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ انسان صرف یہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کر سکوں، لیکن اسے جواب ملتا ہے، اب واپسی ممکن نہیں۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہمیں اپنی جنت کا حقدار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔